الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کیتی ہے اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دین دے تقریباً 5 شعبے نے، انہاں شعبیاں دے وچوں سب تو پہلا نمبر ہے عقائد دا، دوسرے نمبر تے عبادات نے، تیسرے نمبر تے معاملات نے، چوتھے نمبر تے اخلاقیات نے، اور 5ویں نمبر تے معاشرت ہے۔ یہ دین دے 5 شعبے نے، اور انہاں 5 شعبوں دے اندر انسان نے اپنی خواہش اور اپنی مرضی دے مطابق نہیں چلنا، بلکہ دین دے انہاں 5 شعبے دے اندر اگر اس نے اتباع اور اطاعت کرنی ہے تو صاحب شریعت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی ہے۔ عقائد دے وچ بھی، عبادات وچ بھی، معاملات وچ بھی، اخلاقیات وچ بھی اور معاشرت دے وچ بھی۔ اگر انسان انہاں 5 شعبوں دے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر اگر عمل کرسی تو او پورے دے پورے دین تے منو عن عمل کرنا والا بنسی، کیونکہ قرآن مقدس نے اسی چیز نو بیان فرمایا ایمان والے واسطے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام دے اندر داخل ہو ونجو پورے پورے۔ تو پورے پورے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دین دے انہاں 5 شعبوں دے اتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق عمل کرسو تا پورے پورے دین دے اندر داخل ہو سو۔
تو دوسرے نمبر تے چونکہ عبادات دا نمبر ہے اور عبادات دے وچوں سب تو زیادہ جڑی اہمیت والی عبادت ہے وہ نماز ہے. اور نماز تقریباً ہر آدمی پڑھن دی پوری کوشش اور سعی کرتا ہے، لیکن اللہ دے ہاں کامل اور اکمل نماز کیڑی ہے جڑی قبولیت دے درجے نو پہنچی ہوئی ہے تو یہ او نماز ہے جڑی نماز سنت دے مطابق ادا کیتی ونجے. آداب اور مستحبات دا خیال رکھ کے اگر انسان نماز ادا کرے سی تو اُدی نماز اس واسطے فائدہ مند ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی مجلس کے اندر فرمایا کہ چوراں دے وچوں سب تو بدتر چور ہوے جڑا نماز چوری کردا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیف یسرق صلاتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر کیڑی چوری ہے، نماز کس طرح چوری کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس قسم دی چوری ہے کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ ادے رکوع اور سجود نو ادا صحیح طریقے نال نہ کیتا ونے، اے نماز دے اندر چوری ہے. تو یاد رکھو جڑا بندہ نماز دے اندر رکوع صحیح نہیں ادا کردا، قیام صحیح نہیں کردا، قومہ اور جلسہ صحیح نہیں کرتا، قعدہ صحیح نہیں کرتا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ نماز اندر چوری کرتا ہے اور سب تو بدتر چور ہے. اس وجہ نال کہ نماز دا جڑا اجر و ثواب ہے نا اس دے اندر بھی تفاوت ہے، یعنی درجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نمازی ایسے نے کہ انہوں نے نماز دے وچوں 10واں حصہ ثواب دا ملتا ہے، اور بعض ایسے نے جنہوں نے 9واں حصہ ملتا ہے، بعض ایسے نے جنہوں نے 7واں اور 8واں حصہ ملتا ہے، اور بعض ایسے خوش نصیب نے کہ جنہوں نے نماز دا پورا اجر و ثواب ملتا ہے. ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ نماز دے پورے آداب اور مستحبات اور سنن دا خیال رکھتے ہیں. تو جتنی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہو سی، یاد رکھو وہ نماز انسان واسطے اتنا زیادہ اجر و ثواب دا ذریعہ بن سی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ نے جلے اس نے نماز پڑھ دے ڈٹھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے وہ آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس پلٹ وان دوبارہ نماز پڑھ، تیری پہلی نماز کوئی نہیں تھی. دوبارہ نماز پڑھنے لگ گیا. جب اس نے دوبارہ نماز پڑھی ہوئے، آپ نے پھر اس نے فرمایا واپس پلٹ نماز پڑھ، تیری نماز کوئی نہیں تھی. تیسری مرتبہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے واپس پلٹن دا حکم دیتا، فرمایا جا تیری نماز کوئی نہیں تھی، جا اپنی نماز دوبارہ پڑھ کے آ. جب تیسری بار پڑھ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یا رسول اللہ قسم اس ذات دی جس نے تانوں حق نبی بنا کے بھیجا ہے، حق دے نال مبعوث کیتا ہے، اس تو چنگی نماز میں بھی نہ پڑھ سکتا. جیڑی نماز میں پڑھی ہے نا اس تو بہتر طریقہ میں نے بھی اور کوئی نہیں آدھا. اگے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخنا کہ یا رسول اللہ تسا میں صحیح طریقہ نماز دا سکھاؤ چا، تسا میں صحیح طریقہ. تو علماء کرام نے لکھا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلی بھی دس سکتے ہیں کہ تو نماز اس طریقے نال پڑھ، اس طریقے نال پڑھ. تو یاد رکھو اس وقت تک مسئلہ نہیں دسنا چاہیے جب تک پوچھنے والے دے اندر طلب نہ پیدا ہو. تو اساڈے اندر دنیا دی بڑی طلب ہے، دین دی طلب. اسی کدی پوچھو ہی نہیں نماز دا سنت طریقہ کیا ہے. اسا دوجے مسائل مناظرے اسلام بڑے ہویا، ایک دوسرے دے اوتے فتوے جاری نے، لیکن کدی نہیں ایسا اس بارے رجوع بھی کدی نہیں کیتا
کہ کم از کم اسادی نماز بھی تو سنت دے مطابق اتنی بڑی اہمیت والی عبادت ہے کہ جیڑی عبادت اللہ نے زمین تے فرض نہیں کیتی، آسمان تے اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروا کے اپنے کول بلا کے یہ بہترین تحفہ عطا فرمایا بھی، تو انہی تحفہ بن گیا وے، تو کوئی دی ویلیو اور وقت ہائی تا اللہ نے محبوب علیہ السلام تمام جتنے بھی زکوٰۃ ہے، حج ہے اور رمضان المبارک دے روزے نے اللہ نے انہوں زمین تے فرض کی تھے، لیکن قرآن مقدس اور نماز اتنی اہمیت والی عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کول بلا کے بطور تحفہ عطا کیتا، تو کم از کم سانو یہ چیز پتہ کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز کس طرح پڑھنی چاہیے ہے۔ اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے دسو عمدہ طریقہ دسو، میں تو اس تو چنگا طریقہ پڑھن دا نہیں آدھا، تو قربان جاوا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بھی ہے نا، صرف آپ یہ نہیں ہے کہ مسجد امام نے، آپ معلم کائنات ہیں، آپ لوگوں زندگی دے طریقے دس کے تے سکھاون بھی آئے ہیں، جس کو نہیں پتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے باریک باریک نقطے دوتے نظر رکھی وے۔ اگر کوئی صحابی برتن دے وچ روٹی کھاندے ہویا ہاتھ اڈا اڈا ہلیندا بیٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈا ہاتھ پکڑ کے اس نو اے بھی دسیا وے میاں کھانا اپنے اگو کھویندا وے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ پیغمبر علیہ السلام دی امت دے ہر فرد ہوتے کتنی گہری نظر ہے، لیکن افسوس دی گل ہے اساں سیرت پیغمبر تو واقف ہی کوئی نہ عمل تا کساں جو واقفیت ہو سی، موبائل تو ہر بندہ واقف ہے کہ کوئی نہیں، نویں ایپس بھر کے وہ ڈاؤن لوڈ کر دے، اور اگر اس کو نہیں پتہ ہوندا تا دوسرے احباب کو ون کے ادی مشق کر دے اور رہنمائی حاصل کر دے، اس وجہ کہ ادی رجوع سب تو زیادہ اڑائی ہے، اور سارا رجوع تو اس پاسے ہے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت جب تک سمجھ بھی نہیں آ سکتی جب تک انسان سیرت نل واقفیت نہ ہوگی۔ ساری واقفیت مڑو ہے بھی کونا سا جمعے تو اس لے آنے آجلے امام صاحب کھلو کے خطبہ پردہ کھلوتا ہوں سارا حال تیو ہو گیا وے، وقت اسانو مسائل کتے پتہ لگ سکتے، اسانو کڑا پتہ وے نماز دے اندر فرض رہے ونجے تک یہ ہوندہ ہے، واجب رہے ونجے تک یہ ہوندہ ہے، سنت رہے ونجے تک یہ تھی وے، ادھا سانو پتہ کوئی نہیں، اسانو دنیا دے ہر دھندے دا پتہ وے۔ ایک موبائل خراب تھی ونجے نا تو 40 گھر پھر دیں، یار تینوں پتہ نہیں لگتا میرا موبائل خراب تھی گئی یار ٹھیک کر دے، دوسرے کو گیا ٹھیک کر دے، حتیٰ کہ اگر اتھے اس کو ٹھیک نہ کیا تو اگا ون کے اگلے شہر چلا گیا اتھے ون کے ٹھیک کرا دا، لیکن دین دے مسئلے دی کدی پڑتال نہیں کی تھی، کدی نہیں یہ سوچا کہ یار اسانو کم از کم اس معاملے بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جڑی میں نماز پڑھدا پیا نا آیا میری نماز سنت دے مطابق ہے بھی کہ کوئی نہ، تو سانو سکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ تو اس وجہ نے موضوع شروع کیتا گیا ہے تاکہ ساتھیوں مواحدین نماز دے صحیح طریقے دا پتہ چل جاوے۔ یاد رکھو صحابہ کرام دی سیرت دے اندر چیز مل دی وے کہ او 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رب کو اپنے کام کروا چھوڑیں دیں اور انہوں دی حاجت کیوں ہوئے دی آئی، اسا ٹکرائی مریں در وہاں سارا کوئی بالکل اس پاس ایسا یعنی کہ کوئی فریاد رسی نہیں ہوندی، اس وجہ کہ ساری عبادت اندر کمزوری ہے، اور اس کمزوری نو جب تک ٹھیک نہ کرسا یاد رکھو یہ جی نماز دا اللہ دیا کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے بندہ، کتنے سال تک؟ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے بندہ، لیکن اللہ دے کاغذ اندر ادھی ایک نماز بھی کوئی نہیں تھی۔ تو موحدین صاحب اسانو اس بارے بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اس تعلیم دے اتنے بھی ضرور سانو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کک بھی فائدہ کو نہیں ہوتا، وہ اللہ دے کاغذ اندر نمازی نہیں لکھیا ویدا، اس وجہ نال کہ اودی نماز اندر نہ کوئی سنت دی پاسداری ہوندی وے، نہ سنت دی پابندی ہوندی وے، نہ مستحبات دی پابندی ہوندی وے، نہ آداب دی پابندی ہوندی وے، خالی ٹکرا مار کے لگا ویندا وے۔ اس وجہ نال تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا جلے نمازی نماز ادا کردا وے نا تا نماز اس تو رخصت ہوندی وے، اور رخصت کس طریقے نال ہوندی وے
کہ نماز بہت ہی خوبصورت تے چمکدار چہرہ لے کے اس تو رخصت ہوندی ہے، خوبصورت انداز نہ رخصت ہوندی ہے، اور اس نے دعا دینی حافظک اللہ، اے نمازی اللہ تیری انی حفاظت کرے جنی تے میری حفاظت کی تھی، جنی تے میں اچھے طریقے نال ادا کیتا ہے، سنت کے مطابق ادا کیتا ہے، یا مستحبات اور آداب دا خیال رکھے، یا جنی تو میں نال وفا کریندا رہ گیا میں، میرے ہر رکن دا میرے ہر جز دا خیال کردا رہ گیا میں، اللہ تیری بھی نیا کو حفاظت کرے۔ اور جیڑا بندہ صرف ٹکرا مارنا آندا وے، آئیں بائیں شائیں، نہ کوئی نماز والے پہلے خیال ہوندا وے، نہ سنت کے مطابق وضو کردا، افسوس دی گل ہے سانو ان چیزوں کے بارے ایسا کیوں نہ پوچھ دے، سانو معلومات حاصل کرنی چاہیے نے، وضو بھی دا سنت کے مطابق نہیں ہوندا، وقت نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہوندی، آداب دا خیال بھی نہیں رکھدا، یہ جی نماز جے رخصت ہوندی ہے نا تو بالکل کالا سیاہ چہرہ لے کے رخصت ہوندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نماز نمازی نو بد دعا دیندی وے، اور آدھی ہے جنی تے مینوں ضائع تے برباد کیتا وے، اللہ تینوں کو ضائع تے برباد کرے۔ تو ساڈیاں نمازاں اسارے واسطے دعا کر کے نہیں وینیاں، اسارے واسطے بد دعا کر کے وینیاں، اس وجہ نال یہ ساری نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو خالی ہو چکی ہے۔ اور جڑا بندہ ٹکرا مریندا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نو کالے کپڑے چ لپیٹ کے نمازی دے منہ تے مار دیتا ویندا وے، اور اللہ فرماتا ہے مینوں تیری یہ جی نماز دی ضرورت کوئی نہیں۔ سانو سکھنا چاہیے مسلمانوں، یہ درد دل ہے میں جڑا تھوڑے سامنے عرض کر رہا ہاں، تنقید نہیں ہے، کسی دی ذات تے کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، میں آپ سب تو زیادہ ادا محتاج ہاں، اور میں اس چیز ضروری سمجھے ہوئے کہ ساتھیوں اس طریقے دا اس بارے معلومات دیتی ونجے تاکہ جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ساڈیاں نماز دے وچ ہیں وہ کہ ہو ونجن، دور ہو ونجنیاں چاہیے نے۔ اصحاب رسول دے بارے آندا وے، بلکہ ات تک آندا وے کہ نماز جڑی نا بڑی اہمیت والی شے ہے، اس تو پہلے طہارت ہے۔ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ طہارت دا کیا طریقہ ہے؟ طہارت دا طریقہ بھی اسلام نے دسے ہے۔ اسا چونکہ اسلام نو اس طریقے نال لٹھا نہیں ہے جس طریقے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نو دسیا ہوئے، اور صحابہ کرام نے جس طریقے نال اسلام دے تے نظر رکھی ہوئے، اسا بس صرف سمجھے جی عقائد ٹھیک ہونے چاہیے نے، اور یاد رکھو عقیدہ سب تو پہلی بنیادی چاہیے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہویا تو نماز باویں سنت دے مطابق ہی پڑھدا رہا تو اس نماز دا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ لیکن عقیدے تک نہیں راونا، عقیدے تک نہیں راونا، توحید دے نال کیش لگی ہوئی ہے؟ سنت۔ توحید دے نال کیش لگی ہوئی ہے؟ سنت۔ سنت دے مطابق اسا ہر عمل کرساں تو ادھا فائدہ یہ ہونا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ دے محبوب بن ویسا تے سارے گناہ بھی کیا ہو ویسے معاف ہو ویسے۔ صحابہ کرام دے اندر چونکہ یہ چیز اتم درجے دی موجود آئی، اس وجہ نال اللہ نے انہوں عزت عظمت دے چولے بھی دنیا دے اندر پوا دیتے نے۔ تو نماز چونکہ تمام عبادات وچوں اہمیت والی عبادت ہے تو ان دے بارے سانو پوری معلومات رکھنی چاہیے، اور سنت دے مطابق وضو کس طرح کرنا چاہیے، قضاء حاجت کس طرح کرنی چاہیے، یہ تمام چیزاں جلے اساں اس نو پڑھساں اور سنساں ادو تے عمل کرساں کوئی اتنی مشقت نہیں ہے، جلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرساں اللہ دی قسم اگر دنیا دا کام بھی کریں دے بیٹھے ہو سو تو اللہ تھوڑی عبادت بڑھا چھوڑے سی۔ تو اسانو ان چیزاں دا بارے غور و خوض کرنا چاہیے وے، تو طہارت دا سب تو زیادہ خیال رکھنا وے، اور استنجا کس طریقے نال کرنا وے، جی انسان قضاء حاجت واسطے کسی جگہ تو ونجے لیٹرین بیت الخلا جس تے ونجے یا کھلی جا تے ونجے تو سب تو پہلے اس نو دعا دا اہتمام کرنا چاہیے، اور کیڑی دعا ہے؟ کھبا پیر لیٹرین دے، یہ سنت ہے، یاد رکھو اسا سنت نو متروک کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں مطالعہ کردہ پہ شاہ عبدالعزیز محدث سے دلوی نے بڑی عجیب گل لکھی ہوئی، انسان دا دل کم میں دا جلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل پڑھ دیا، اسا ان چیزیں چھوڑ دیتا ہے، یہ چھوٹی سنت ہے جی، یہ مستحب ہے جی، یہ ادب ہے جی، اس تو وکھرا ہی نماز ہو ویندی ہے جی، اس تو وکھرا وضو تھی ویندا ہے۔ لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیڑا بندہ آداب اور مستحبات نو، میری گل نو ذرا غور نال سن لے، جیڑا بندہ آداب اور مستحبات نو معمولی سمجھ کے ترک کر چھوڑے دے، انہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے
ایڈی سزا اس نو اے مل دیے کہ اللہ اس نو سنت تو محروم کر چھوڑے دے، سنت تو کیا کر چھوڑے دے، محروم کر چھوڑے دے۔ اور جیڑا بندہ سنت نو معمولی سمجھ کے ترک کر چھوڑے دے، یہ جی کرو تا ثواب ہے تے نہ کرو تا کیا ہے، معمولی سمجھ دے، اہمیت دل وچ نہیں رکھدا۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سنت نو معمولی سمجھ کے ترک کر دیونا ایدہ وبال اور دی سزا اے وے کہ انسان فرائض تو محروم تھی ویندا وے، فرائض تو کیا تھی ویندا وے، محروم تھی ویندا وے۔ اور یاد رکھو جیڑا بندہ فرائض تو محروم تھی ویندا وے وہ اللہ دی رحمت تو بھی کیا ہو ویندا وے۔ بعض ساتھی میرے تے سوال ایک جگہ تے ہوئے صرف فرض پڑھ گنا تا کتھی ونجے جی کیسے تھی صرف نماز فرض پڑھ گنو ٹائم نو فرض پڑھ گنو۔ تو یاد رکھو اے شریعت کوئی تیری اور میری نہیں ہے، اے صاحب شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اس واد گھاٹ کرن دی ضرورت جیڑیاں چیزیں شریعت دسیاں نے وہ انسان نے تے عمل کرنا ہے۔ آداب اور مستحبات چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا ورنہ سنت تو محروم تھی ویسا، سنت نو ہلکا سمجھ کے نہیں چھوڑنا ورنہ فرائض تو محروم تھی ویسا۔ اور جیڑا بندہ فرائض تو محروم تھی ویندا وے اللہ دی رحمت تو دور تھی ویندا۔ تو سانو ان چیزاں دا یہ چھوٹیاں چیزاں نے ان بڑے فوائد نے۔ اگر تو سمجھ کے سیرت دی کتاباں پڑھو علماء نے جدی تشریح کی تھی وے بندہ حیران تھی ویندا وے کہ ایک ایک دعا پڑھن دی وجہ نال انسان نو رب کتنی مصیبتوں تو بچائی رکھے دے۔ اساڈے اوتے رات دن مصیبتیں ہیں کہ کوئی نہ، اسی کدی اللہ دا نام لیا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو اے لیٹرین بیت الخلا گندی جا ہے کہ کوئی نہ، لیکن اتنے کیوں آکھا گیا دعا پڑھ کے جا مڑا وے نکلے تو دعا پڑھنی وے، فلانی دعا پڑھنی، فلانی دعا پڑھنی، فلانی دعا پڑھنی وے۔ اس وجہ کہ بندے اور اللہ دا تعلق ٹوٹے، یہ تا بندگی ہے کہ اللہ اور بندے دے درمیان تعلق بحال راوے۔ تائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں دسیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک دسیا کہ جلے انسان گھر دے اندر داخل ہوئے تو اس نو اللہ دا نام گھڑنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ کیڑی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا۔ یہ ساری دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یہ دعا پڑھ دے شیطان اپنے شتونے نو آ دے جناب اتھے رات نو ساڈا قیام اور روٹی کھانے اگر اللہ دا انسان نہ لے لے تو شیطان آدھا اتھے قیام بھی کونی تے تام بھی۔ جس کھارے شیطان دفتی ونجے اس کھارے اللہ دی کیا آندھی وے رحمت، اس انسان وقت گناہ وقت مبتلا نہیں تھیندا۔ لیکن ایسا گھارے روز داخل ہونے اس چیز اہتمام نکلنی تو دعا دسی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جلے نکلے کرو تو اللہ دی ذات تے بھروسہ کر کے نکلے کرو۔ تو یہ دعائیاں یہ بڑا کمال ہے اللہ دی قسم اساں انہاں چھوڑ دیتا وے جس دی وجہ نال اساں بلیات دا شکار ہو گئے۔ تو لیٹرین داخل ہون دی دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دسی وے، طریقہ بھی دسے وے، طریقے تے عمل کرنا وے۔ طہارت چونکہ سب تو زیادہ بنیادی چیز ہے، اگر انسان دا وجود پاک نہ ہو سی تو او دی نماز بھی نہیں ہونی۔ تو اس وجہ نال لیٹرین بیت الخلا وڑن دا طریقہ دسیا گیا وے کہ کھبا پیر اندر رکھنا وے، اس تو پہلے دعا پڑھنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث وال۔ یاد کیتا کرو، اپنے بچے نو یاد کرایا کرو۔ پپچی تا سارے کھیت دے بیٹھے ہوندے موبائل انہوں نے چھوڑے نا وہ لگے رہا دے، انہوں نے پتا سے کدی نہیں دسیا بچہ روٹی کھانے کے پڑھیا کر بسم اللہ، کے پڑھیا کر بسم اللہ پڑھیا کر۔ کھامن درمیان اگر آئی یاد نہ بسم اللہ اول ہوا آخر ہو پڑھیا کر۔ مسلمان دی ایسا تربیت کرنا، اپنی اولاد دی تربیت کیتی کرو۔ اگر وڈا بھائیے چھوٹے بھراواں دی تربیت کرے، اگر باپ ہے تو اولاد دی تربیت کرے۔ صرف حکمرانہ کو پوچھ نہیں ہونی تو سجانے میں حکمرانہ کو پوچھ ہونی وے، ہر اس بندے کو پوچھ ہونی وے جدے تلے کوئی افراد کام کر دیا یا جدے تلے کوئی افراد رہاں دیان تا گھر دے سربراہ کو پوچھ ہونی وے۔ ہاں جی انہوں دنیا دے بارے تا ٹوک روک کردہ ہیں، روک ٹوک کردہ ہیں جی، سویلے گھر آیا کر جی، فلاں ٹائم کیوں آنا جی، فلاں کام کیوں کرے نا۔ وہ دین دے معاملے چی کدی روک ٹوک کی دیا یا یہ ہر بندے کو سربراہ کو کے ہونی وے پوچھ ہونی وے۔ تو لہذا آسانو اس پوچھ تو بچن تو یعنی کہ پہلے اس سوال جواب دیون تو پہلے آسانو اپنا طریقہ کار
صحیح درست کرنا چاہیے دے تو لیٹرین داخل عمر دی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا کیوں دسی گئی؟ یہ دو فائدے نے، ایک روحانی فائدہ وے ایک جسمانی فائدہ وے، کیونکہ جڑی یہ گندگی ہے نا شیطان دی اور جنات دی جڑی اماج گاہ وے راون دی جڑی جگہ وے وہ گندگی ہے، گندی غلاظت دے تے جن اور شیطان راندے نے۔ تو اس وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھ کے دی کرو کہ اے اللہ میں تیری پناہ وچ آنا وا جنتوں بھی تے جننیتوں بھی، جن مؤنث تو بھی تے جن مذکر تو بھی میں تیری پناہ منگدا وا۔ اے اللہ اے میرے جسم نو بھی نقصان نہ پہنچاویں تے میرے دل دے ایمان نو بھی نقصان نہ پہنچاویں۔ تو وجود نقصان کیا ہے کہ بعض اوقات انسان دعا پڑھ کے نہیں داخل تھیندا تو کئی دفعہ وہ کپڑے کیتھی ویندے نے تو شیطان اتنے حرکت کر دینے، شیطان کیا کر دینے؟ جنات اتنے حرکت کر دینے، کدی پانی کا لوٹا اتنے الٹا دیتا، کدی پیشاب کے قطرے لگ گئے۔ یہ سارا کم اس وجہ تھیندا وے کہ اسا وہ دعا نو کیا کر دیا چھوڑ دینے ہاں۔ اور دوسرے نمبر تے روحانی انسان نو ایک دا فائدہ یہ ہوندا وے کہ شیطان انسان دا دشمن ہے، یعنی انسان اپنی ستر کھول کے باندھا وے نا، شیطان اس وقت سب تو زیادہ اتنے حملہ آور ہوندا وے، اس نو گناہ چ مبتلا کرن دی کوشش کر دے، اودے جذبات نال کھیڈن دی کوشش کر دے، اس نو بدکاری والے پاسے ملوث کرن دی کوشش کر دے۔ جنہیں انسان یہ دعا پڑھ گن دے اللہ اودے جسم دی بھی شیطان تو حفاظت کریں دے تے اودے روحانیت دی بھی کیا کر دے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا وے کہ بیت الخلاء دے وچ انسان داخل تھی سنت دے مطابق اس نو داخل ہونا چاہیے دے، اور پیشاب کرن دا طریقہ بھی ہے، شریعت نے بڑی پیاری گلاں دسیاں نے۔ استنجا بھی انسان نو اجلت نال نہیں کرنا چاہیے کہ ترکتے کے پانی ماریا تے بس نکلن والی کیتی، نالا بھی آن کے مسجد وچ بدھا، سارا حال تو یہ ہو گیا وے۔ یاد رکھو انسان جلے استنجا کردا وے صحیح طرح اس نو اپنی غلاظت نو دھونا چاہیے وے۔ اگر چھوٹا پیشاب کیتا تو ادھا بھی خیال رکھے کہ بعد اوقات جڑے چھوٹے پیشاب دے قطرے نے یہ نار دے اندر نالی دے اندر کھلوتے رہندے نے، اور جلتی جلتی انسان اجلت نال جلے استنجا کر کے اٹھیندا وے تو وہ چھوٹے پیشاب دے قطرے باہر آ ویندے نے اور اودے کپڑے کے ہو ویندے نے پلیت ہو ویندے نے۔ اس وجہ انسان چاہیے کہ استنجے وچ بھی خیال رکھے، شریعت دے مطابق استنجا کرے، اور اگر اس نے پاخانہ کیتا وے تو اس نے بھی صحیح کر کے انسان اپنے پاخانے نو دھو دے وے، صاف ستھرا کر چھوڑے تاکہ ادی پہلی طہارت کامل اور اکمل ہو ونجے۔ اس وجہ نال کہ طہارت دے لوگوں دی بڑی تعریف کیتی ہوئی اسلام نے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اگر ڈھیلا ہوئے تو استعمال کر کے اس کے بعد پانی تے استعمال کرے، اگر ڈھیلا نہیں ہے تو انسان ٹیشو پیپر تے استعمال کرے چھوٹا پیشاب سکاون واسطے، اور اس کے بعد پانی استعمال کر کے نے یہ دو چیزیں جلے استعمال کرے سی تو یہ سب تو بہترین اور اعلیٰ طہارت دا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے پاخانے تو فارغ ہو گیا وے اور استنجا اس نے کر لیا وے اور بہترین طریقے نے اپنا سنت دے مطابق اس استنجا طہارت کی تھی وے، اس تو بعد شریعت رہنمائی کر دی وے، اور شریعت آتی ہے باہر نکلنا یا تو سجا پہ باہر نکلنے کاٹنا یا اور دعا پڑھنی ہے غفران لک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ کدی سوچے اللہ دی قسم ہے کہ اتھے تمام تعریفاں اس اللہ واسطے نے، یہ کوئی اتھے چنگا کام کر کے آندا پیا پیشاب نس کی تھی کوئی نیکی والا کام کیتا وقت شریعت کیوں کہ الحمدللہ، اس وجہ الحمدللہ کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، کہ تمام تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس نے میں تو گندگی دور کیتی ہے تے میں نو عافیت بخش دیتی، کیونکہ انسان دی پیشاب بند تھی وجہ تے انسان دی موت، انسان کھاندا رہندا وے، ٹھڈا بھی کھاندا وے، گرم بھی کھاندا وے، مٹھا بھی کھاندا وے، سلونا بھی کھاندا وے، روٹی بھی کھاندا وے، ہر شے انسان اپنے وجود تلنا ٹپائی رکھدا وے، اور اللہ نے اندر بڑی مشین لگائی ہوئی نے وہ ٹیسٹ کر دیا نے، ٹیسٹ کرن دے بعد غذا نو ٹیسٹ کرن دے بعد کچھ چیزاں جگر والے پاسے، کچھ چیزاں مسانے والے پاسے جہاں مضر چیزیں ہوندیاں نے وہ مسانے والے پاسے، اور جڑی فائدہ مند چیزیں ہوندیاں نے وہ انسان دے اعضاء والے پاسے ٹور دیتی ویندیاں نے۔ انسان اس تے اتنے شکر کر دے کہ یا اللہ جو کچھ بھی میں کھا دے اس نے مینوں جسمانی فائدہ پہنچایا، نقصان نہیں پہنچایا۔
اور وہ الحمدللہ اچھے طریقے نال ہضم ہو گیا وے، اور ہضم ہو کے عافیت نال میرے وجود تو کیا ہو گیا وے، نکل گیا وے۔ اس وجہ سے انسان تو کیا پڑھ رہے وے، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس تے میں وضو دا سنت دا طریقہ دسنا ہے کہ وضو کس طریقے نال کرنا چاہیے وے، اور اس دے اندر کن آداب دا خیال رکھنا چاہیے وے، تاکہ سنت دے مطابق اساں کامل وضو کر سا تے نماز دے وچ آون والے جڑے وسوسے تے خیالات ہوندے نے انشاءاللہ کامل اور سنت دے مطابق وضو کرن نال انسان دے او وسوسے تے خیالات خود بخود کیا ہو ویندے نے، ختم ہو ویندے نے۔ اللہ عمل کرن توفیق عطا فرماوے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللهم اکفنی بحلالک بیمار واسطے دعا کرنا، شفا کامل عاجل مستمر عطا فرماوے، اللہ عافیت معاملے فرمائے، اللہ اخلاص نصیب فرماوے، جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق دیا تنگیں دور فرماوے، جتنے نوجوان موجود ہیں اللہ انہیں جوانی برکت نصیب فرماوے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمتہ۔ ثم قال حجتك ثم قال سبيلك أقوال